العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی نعمت سے نواز کر، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت کے لیے سیدھے راہ کو اختیار کرنے کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بہت ساری نعمتوں کو نازل کیا، جس میں سے ایک نعمت، بہت بڑی نعمت قرآن ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے. ہم لوگ مسلمان ہیں، اسی کے ساتھ ہم پر شریعت کے بہت سے احکامات عائد ہوتے ہیں، یعنی ہم پر بہت سے چیزیں واجبی طور پر اس پر ہمیں عمل کرنا ہی ہے، جیسے کہ فرائض کو انجام دینا، جیسے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. آج مجھے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے. اس موضوع پر آپ لوگوں نے بارہا اس چیز کو سنا ہوگا، لیکن لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن جب اس موضوع کا، اس ٹاپک کا نام لیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیشہ یہی موضوع اسی پر گفتگو کرتے ہیں، اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں. ٹاپک یہ ہے کہ اتباع رسول ہی کیوں، اتباع رسول ہی کیوں. جب بھی کبھی کہا جائے توحید کے بارے میں یا شرک کے بارے میں یا اتباع رسول کے بارے میں یا بدعت کے بارے میں، تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی نیا بات کریں، کوئی نئی بات کریں. یاد رکھیں، یہ جو عناوین ہیں، یہ جو عنوانات ہیں، یہ اصل زندگی ہے، اسی میں جنت ہے، اسی کو چھوڑنے پر جہنم ملے گی. یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں.
دین کے مصدر ہیں یہ چیزیں، اس کا علم ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ موجودہ دور میں لوگوں سے اگر پوچھیں کہ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو، یعنی تم ان کی اتباع کرتے ہو، اگر کسی بھی آدمی سے اگر پوچھیں گے کہ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو، ہر آدمی یہی کہے گا ہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں، میں متبع ہوں ان کا، میں ان کی پیروی کرتا ہوں۔ لیکن اگر جب آپ اس کی زندگی کو دیکھیں گے، اس کے اخلاق کو دیکھیں گے، اس کے دین کو دیکھیں گے، اس کے لباس کو دیکھیں گے، اس کے چہرے کو دیکھیں گے، اس کی تجارت کو دیکھیں گے، اس کی دن رات کی کاوشوں کو اگر دیکھیں گے تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، لیکن وہ لفظ اتباع کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں گویا کہ وہ اتباع رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے اب تک کہ اتباع لفظ کس کا نام ہے، اتباع رسول کس کو کہتے ہیں، اطاعت کا معنی کیا ہے، اتباع کا معنی کیا ہے۔ آج ہمیں اس لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موٹے الفاظ میں اگر کہا جائے اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی راستے سے کوئی اگر گئے ہیں ان کے پیچھے چلنا۔ موٹے الفاظ میں کہا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 63 سالہ زندگی گزارے ہیں، 63 یعنی 63 ایئرس۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال 23 ایئر زندہ رہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، آپ کے عبادات ہیں، آپ کے عقائد ہیں، آپ کے دن و رات ہیں، آپ کی تجارت ہے، آپ کے دو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کے اپنے گھر کے ساتھ، گھر میں بیوی جو ہے ان کے ساتھ معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ معاملات ہیں، اپنے شاگرد یعنی صحابہ کے ساتھ معاملات، یہ تمام معاملات ہیں، اور آج بھی تا قیامت تک یہ چیزیں محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے درمیان محفوظ ہے۔ اتباع کس میں ہونی چاہیے؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد جو ہے اس میں اتباع کریں، جو دینی جو معاملات ہے اس میں اتباع کریں، عبادت میں اتباع کریں، یعنی تمام دینی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے۔ عقیدے کے مسئلے میں ہو، عبادت نمازوں کے مسئلے میں ہو، صوم کے ہو، دیگر تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمارے لیے بتا کر دیا ہے اس پر چلنا ہے، جو طریقہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اس پر چلنا ہے، احادیث رسول پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیا کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 میں کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور وہ تمہارے گناہوں سے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت اہم بات اللہ نے یہاں پر کہی ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا، قل اطیعوا اللہ والرسول، تاکید کے ساتھ اللہ نے دوبارہ کہا قل کہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم ان سے منہ پھیر لیے، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا اس کے اندر کہ اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی بات ماننا، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، جن چیزوں پر اللہ نے حلال کا مہر لگایا اس کو حلال ماننا، جن چیزوں پر اللہ نے حرام کا مہر لگایا ہے اس کو حرام ماننا۔ اللہ کے رسول کی اتباع کا مطلب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ اصل محبت ہوا کرتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا بڑی بات کہی ہے، رسول کی اتباع پر رب محبت کرے گا۔ کیا کسی امام کی اتباع پر اللہ نے کہا؟ کسی پیر و فقیر کی اتباع پر اللہ نے کہا؟ کسی عالم کی اتباع پر اللہ نے کہا؟ کسی محدث کی اتباع پر اللہ نے کہا؟ یا کسی صحابی یا تابعین یا تبع تابعین یا اولیاء کے محبت پر اللہ نے کہا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بہت اہم، بہت بڑی بات ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ آگے کی آیت میں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر ان سے منہ پھیر لیں گے، اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، ان کے باتوں کا انکار کریں گے، قرآن حدیث کا انکار کریں گے، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو کا اگر انکار کرتا ہے، دونوں کا بھی اگر انکار کرتا ہے کافر ہے، دو میں سے ایک کا بھی اگر انکار کرتا ہے کافر ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو رب مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے، رسول تو مانتا ہے، لیکن اللہ کو رب نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کلمہ شہادہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم لوگ اسی طرح اس لفظ اس کلمے کو پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اہل علم بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے جب کہا کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ، یاد رکھیے اللہ کے رسول جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا کرتا تھا۔ یعنی پہلے حصے میں کیا کہا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی کی بات کرنی ہے۔ دوسرے لفظ میں کیا کہا آگے کے حصے میں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز میں گواہی آدمی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ ہی بات کی لائق ہے، صرف اللہ ہی رب ہے۔ دوسرے حصے میں کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ آدمی جب کلمہ کہتا ہے گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانا ہوں، اللہ کے رسول کو رسول مانا ہوں، نبی مانا ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کی عبادت رسول کے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی رسول کے طریقے کے مطابق کرنی ہے، یہ بیان کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ نے دیکھے سورہ النساء میں کہا میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی گویا کہ اس نے اللہ کی اتباع کی۔ آگے اور اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ نے سورہ النساء 69 میں کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بروز قیامت نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ نے کیا کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ نے سورہ حشر میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ دے دے اس کو لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے اور جگہ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیے، ان لوگوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اور جگہ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اہل علم مفسرین بیان کرتے ہیں اعمال کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نیک کام کرے لیکن اخلاص کے ساتھ نہ ہو اس کا کام، ریاکاری کے ساتھ نیکیاں کرنا، دکھاوے کے لیے نیکیاں کرنا. دوسری چیز شرک کر کے اپنے اعمال کو برباد کرنا، دکھاوے کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ. اگر کوئی آدمی نیک کام دکھانے کے لیے اگر کرتا ہے اس کا نیک عمل برباد ہو جائے گا، اللہ کے نزد قبول نہیں ہوگا. اور شرک کرنے والے کی نیکیاں بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اب دیکھیے اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر 20 اور 21 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اسے منہ نہ پھیرو. حالانکہ تم سن رہے ہو، حالانکہ تم لوگ سن رہے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ نہیں سنتے تھے. جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے سنا ہے، لیکن وہ نہیں سنتے تھے. مفسرین بیان کرتے ہیں اس سے مراد یہودی ہے جو کہتے قرآن کو سنتے تھے، کہتے تھے ہم نے سنا لیکن نہیں سنتے تھے. وہ کچھ لوگ کہتے، کچھ مفسرین کہتے ہیں مشرکین ہیں، قرآن کہتے وہ سنتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا لیکن نہیں سنتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں منافقین ہیں. دیکھیے اس آیت پر غور کریں، آج ہم لوگ کیا ان لوگوں میں سے ہے؟ یہودی نصارہ، یہودی منافقین مشرکین میں سے ہے؟ جب ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی آیت احادیث بیان کی جاتی ہیں پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے اس پر؟ رسول کی اتباع کیوں نہیں کرتے اس پر؟ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے ہم؟ وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، یہودی مشرکین کفار بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے سن لیا. آج ہم بھی کہتے ہیں ہم نے سن لیا، حالانکہ نہیں سنتے تھے. آج ہم عمل نہیں کرتے اس پر. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن چہرے سے نظر نہیں آتا، اخلاق سے نظر نہیں آتا، تجارت سے نظر نہیں آتا. جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رکنے کی ضرورت تھی، لیکن آج ہم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. عبداللہ بن سہیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. مجھے اندیشہ ہے لوگوں میں ایک وقت ایسا آئے گا جب تم میں سے کوئی آدمی دین کے یعنی تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی اگر بات کرے گا لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، لوگ اس کو حقیر جانیں گے، لوگ اس کی بے عزتی کریں گے، لوگ اس سے بھاگیں گے. دیکھیں کیا بڑی بات کہی ہے. آج دیکھیں جو آدمی اطاعت رسول کی بات کرتا ہے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جو آدمی بدعت کے بارے میں بات کرتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کہہ دے منہ کے سامنے اگر کہہ دے تم یہ حرام کام کر رہے ہو، یا اللہ کے رسول کے خلاف ہے کام تمہارا، اس کو چھوڑ دو، غصہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے دن رات، اس کے اخلاق، اس کی تجارت اگر سنت کے مطابق ہے، لوگ کہتے ہیں کس زمانے میں تم جی رہے ہو،
تم کس زمانے میں جی رہے ہو؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، کہتا ہے تم کس زمانے میں جی رہے ہو؟ تم کس زمانے میں جی رہے؟ یہ الفاظ کہتے ہیں لوگ۔ سنت رسول کو لوگ پرانا زمانہ کہتے ہیں آج، قرآن حدیث پر چلنے کو لوگ آج پرانے زمانہ کہتے ہیں، لوگ آج حقیر نظر سے ان کو دیکھتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر داڑھی کو اگر لمبی رکھتا ہے، لوگ اسے شادیوں میں نہیں بلاتے، اس کو لوگ اس کو مجلسوں میں نہیں بلاتے۔ کیوں؟ اگر کوئی آدمی حق بات اگر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اگر رسول کے حدیث کے مطابق اگر برے کو برا کہتا ہے، نیکی کو نیکی کہتا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، لوگ اس سے دور رہتے ہیں، لوگ اس کی عزت بھی نہیں کرتے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ۔ یہ اصل حقیقت ہے، اس پر سدھار لانے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کریں۔ اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اطیع اللہ سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا۔ اطیع الرسول سے مراد سنت رسول ہے، احادیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرنا۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، کبھی یوٹیوب پہ سرچ کر دیکھیے، احمد نقشبندی، حیدرآباد کا ایک شخص ہے، بریلوی کا ایک عالم نہیں جاہل، بریلوی کا ایک جاہل خبیث، اگر جانور کہیں گے تو جانور کی بے عزتی ہو جائے گی، اگر اس آدمی کو اگر جانور کہیں، جانور کی بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ کہتا ہے داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، زور سے آمین کہنے کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے، اہل حدیث زور سے آمین کہتے ہیں، الگ انداز سے آمین کہتا ہے، جبکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ثم للجتن کے الفاظ ہیں، جب مدینے میں جو امامت ہوتی تھی اس وقت اتنے زور سے آمین کہا جاتا تھا کہ مسجد جو ہے گونجنے لگ جاتی تھی۔ آج زور سے آمین پر مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے تمام لوگوں سے، کہتا ہے کہ ہے کوئی جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم اگر ان کے مسلک میں، ان کی جماعت میں اگر آ جائے تو ہمیں جنت میں لے کر جائے، وہ جنت کا دعویٰ کرے۔ ہے کوئی ایسا آدمی، ہے کوئی ایسی جماعت جو یہ کہتی ہو کہ اگر ہم ان کی جماعت میں آ جائے تو وہ ہمیں جنت کی گارنٹی دیتی ہو؟ ہے کوئی ایسی جماعت؟ یہ کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی کے پیروی کرو تو وہ جنت لے کر جائیں گے، تم غوث اعظم کے پیروی کرو تو وہ جنت لے کر جائیں گے، تم خواجہ غریب النواز کے پیروی کرو وہ تمہیں جنت لے کر جائیں گے۔ وہ ناسمجھ آدمی شاید یہ حدیث کو نہیں پڑھا ہوگا جس کے راوی ابو ہریرہ ہے، حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر 7280۔ کیا حدیث ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کون ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری اطاعت سے میری نافرمانی کی، میری اطاعت نہیں کی بلکہ میری نافرمانی کی، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب سوچیں کس کی اطاعت پر جنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، جنت ملے گی۔ اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی اگر اتباع کریں گے، کوئی پیر فقیر کی اگر اتباع کریں گے
تو دلیل جا کر اس آدمی سے پوچھ سکتے ہیں، شاید جبرائیل ان کے پاس آئے ہوں گے. اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے. ایسے لوگوں سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے. اگر ان کے حق میں اگر ہدایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو ان سے خالی کر دے، کیونکہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. حدیث رسول کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کے باتوں پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے ان چیزوں سے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہ تمام چیزیں، دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے بہت سے اللہ نے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں 33 مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. کہیں ایک مرتبہ بھی جو ہے پیر و فقیر کی پیروی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اللہ نے کہیں پر بھی نہیں دیا، کہیں پر بھی نہیں ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ دین کے مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کی دلائل کو چھوڑ کر، یعنی قرآن کی دلیل کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر اماموں کے پیچھے جا رہے ہیں. امام کے پیچھے کوئی ابو حنیفہ کی بات کرتا ہے، کوئی امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات کرتا ہے، تو کوئی احمد رضا خان بریلوی کی بات کرتا ہے، دیگر لوگوں کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مختصر قصہ بیان کر دوں. امام ابن حزم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. دیکھیں وہ جہاں پر رہتے تھے وہاں پر مالکی مذہب کا غلبہ تھا. مالکی مذہب یعنی دین کے جو مسائل جو ہوتے ہیں، جو مسائل فقہی مسائل جو ہے، اس کے اندر لوگ امام مالک کی پیروی کرتے تھے. یعنی نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، دیگر طریقے جو ہے امام مالک کے مطابق لوگ عمل کرتے تھے. جب امام ابن حزم رحمہ اللہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ بیان کرتے تھے. کوئی بات کرتے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے تھے تو لوگ کہتے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں جبکہ مالکی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے، یعنی امام مالک کا طریقہ نہیں ہے. آپ اس مسئلے پر یہ بات کر رہے ہیں لیکن امام مالک کا مذہب، امام مالک کا طریقہ یہ نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں امام ابن حزم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، اور تم اس کے مقابلے امام مالک کی بات کرتے ہو، امام مالک کا مذہب بیان کرتے ہو. مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، یعنی آسمان سے پتھر نہ گرنے لگ جائے تم پر. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے تو تم دوسروں کی بات کرتے ہو. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک مرتبہ شریعت کے ایک مسئلے پر ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں. تو اس وقت مخاطب جو آدمی تھا، ان کے سامنے جو آدمی تھا، کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کرتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو اس وقت کیا کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون لی قال ابو بکر وعمر. کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تم اس سے کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر یہ کہتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم عمل کر لیے، اعتراض نہیں کرنے چاہیے. اب دیکھیں مثال کے لیے، سمجھانے کے لیے، مثال سمجھنے کے لیے صرف مثال یہ ہے، اگر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر اگر دوسروں کے اگر دامن کو پکڑیں گے تو آدمی تردد میں پڑ جائے گا، اختلاف میں پڑ جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا. دیکھیں مثال کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ. امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، مقتدی جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے ان کے بارے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ. امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ
امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے، مجموعہ ایک، کتاب کا نام ہے شرح المہذب، شرح المہذب کتاب کا نام ہے. اس کے اندر بیان کرتے ہیں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہیں، یعنی قرأت ہی نہیں کریں گے. امام کے پیچھے مقتدی چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، یعنی ظہر اثر کی نماز ہو یا مغرب عشاء فجر کی نماز، ظہر اثر کی نماز کو سری کہتے ہیں اور فجر مغرب عشاء جو زور سے جو قرأت کی جاتی ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے مقتدی کسی بھی نماز میں سری نماز ہو جہری نماز ہو قرأت نہیں کر سکتا، قرأت ہی نہیں کر سکتا، کہتے خاموش کھڑنا ہے اس کو. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. اب دیکھیں امام مالک اور امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سری نماز میں، سری یعنی ظہر اثر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرأت کرے گا، قرأت ظہر اثر کی نماز میں کرے گا، لیکن مغرب عشاء فجر میں نہیں کرے گا، خاموش امام کے پیچھے کھڑے گا. امام کے پیچھے مقتدی کہتے ہیں امام کے پیچھے کھڑنے والے لوگ کو، امام کے پیچھے جو کھڑتے ہیں لوگ ان کو مقتدی کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل اور امام مالک کیا کہتے ہیں؟ سری نماز میں امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا لیکن جہری نماز میں نہیں، مغرب عشاء فجر میں خاموش کھڑے گا. یہ ہو گئے. اب امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہر رکعت میں نماز، ہر رکعت میں مقتدی ہو امام ہو، نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، سری ہو یا جہری نماز ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے، واجب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں. اب کس کی بات مانیں؟ کس کی بات مانیں؟ اگر ابو حنیفہ کی اگر بات مانیں گے کل اللہ تعالیٰ اگر پوچھا تو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل ہے. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کی دلیل ہمیں مل گئی، اس پر اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے. بخاری حدیث نمبر 756 حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ حدیث کے راوی کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی. اب سوچیں کس کی بات لیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوگی. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. امام شافعی کہتے ہیں کہ پڑھنا ضروری ہے. امام مالک اور احمد کیا کہتے ہیں؟ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ سری میں پڑھیں گے لیکن جہری میں نہیں پڑھیں گے. کس کی بات مانیں؟ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کی بات مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات اس لیے مانیں گے کہ ان کی بات رسول کے بات کے مطابق ہے. امام شافعی رحمہ اللہ یہی بات کہہ رہے ہیں، وہی بات کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کہی ہے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اگر مسئلہ اگر نہیں سمجھ میں آیا بعد میں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. دوسری مثال یہ ہے کہ داڑھی کے مسئلے پر لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ داڑھی کے مسئلے پر سوال کرتے ہیں کہ داڑھی کو سیٹنگ کرنا کیسا ہے، ادھر سے تھوڑا نکالنا کیسا ہے، سوال کرتے ہیں. لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ مشت کے نیچے نکال سکتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ کوئی سیٹنگ کر سکتے ہیں. یہ تمام باتیں کہتے ہیں. اللہ کے رسول کچھ کہا ہے یا نہیں اس کے بارے میں؟ کچھ کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا ہے. کیا کہا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5892 حدیث یاد رکھیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5892 کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا وفر اللحیہ، داڑھی کو چھوڑ دو. اب اللہ کے رسول نے ایک بات کہی دی، پھر دوسروں کو سوال کرنے کا مسئلہ ہی نہیں آتا. یہاں پر سوال ہی نہیں کر سکتے، پوچھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے دلیل، اللہ کے رسول کی دلیل ہے یہاں پر، اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہاں پر، پھر دوسروں سے سوال کرنے کا مسئلہ ہی نہیں آتا. یہاں پر سوچنے کی بات ہے. اور ایک مسئلہ مثال کے لیے سمجھانے کے لیے، جنازے کی نماز کا مسئلہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 1321 احناف کے نزدیک ایک مسئلہ پیش آیا تھوڑے دن پہلے. علم کسی کو تانا دینا، اس مسئلے کو بیان کر کے کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے اور ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ اصل مقصد ہے بیان کرنے کا.
کچھ لوگوں نے کہا کہ احناف کے نزدیک 2 مرتبہ صلاۃ جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول سے جائز ہے، اللہ کے رسول سے جائز ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1321 راوی ابن عباس. حدیث کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس کو کب دفنایا گیا؟ صحابہ نے کہا کل رات میں، رات کی تاریکی میں اس کو دفنایا گیا، رات میں. تو اللہ کے رسول نے کہا صحابہ سے مجھے بتانا تھا، مجھے خبر کیوں نہیں دی اس کی؟ تو صحابہ نے کیا کہا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول رات ہو گئی تھی، رات کی تاریکی تھی، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ناپسند کیا ہم لوگ کہ آپ کو جگائیں، اس لیے ہم نے اس کو دفن کر دیے، ان کی تدفین کر دیے. کیا صحابہ جب دفن کیے بغیر صلاۃ جنازہ کے دفن کیے ہوں گے؟ جبکہ شریعت کا مسئلہ معلوم تھا، بغیر صلاۃ جنازہ کے دفن کیے ہوں گے؟ نہیں. صلاۃ جنازہ جو اصول جو ہے اس کے مطابق صحابہ کرام نے صلاۃ جنازہ نماز پڑھا کر تدفین کر کے آ گئے. پھر اللہ کے رسول ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ نماز صلاۃ جنازہ ادا کی اور میں اللہ کے رسول کے پیچھے تھا. کیا کہتے ابن عباس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صلاۃ جنازہ ادا کی اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. شک ہوا؟ اگر شک ہو رہا ہے صحیح بخاری حدیث 1321 حدیث جا کر دیکھیے، اور جس کو معلوم نہیں اس کو حدیث بھی پہنچا سکتے ہیں آپ لوگ. تو معلوم کیا ہوا؟ اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے اگر جائیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے، اختلاف میں پڑ جائیں گے. لیکن یاد رکھیں امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ تمام ائمہ اربعہ جو مشہور ہیں ان کی بہت محنتیں ہیں اسلام کے لیے. دین کے معاملے میں انہوں نے بہت محنت کیے ہیں، بہت خدمات ہیں ان کے. موطا مالک کہا جاتا ہے کہ حدیث میں دوسرے نمبر پر یہ کتاب لکھی گئی ہے موطا مالک کے نام سے، یہ مالک کی کتاب، حدیث کی کتاب. امام احمد بن حنبل کی بھی وہ حدیث کی کتاب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ، بہت سی خدمات دین کی. لیکن یہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، انسان تھے. ان سے غلطیاں ہوئی، ہم ان کی بات مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، ہم ان کی بات مانتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ جن کا نام محمد بن ادریس ہے، ہم ان کی بھی بات مانتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ جن کا نام مالک بن انس ہے، ہم ان کی بھی بات مانتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہم ان کی بھی بات مانتے ہیں. امام احمد کا نام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہم ان کی بھی بات مانتے ہیں. لیکن اتنی ہی بات مانیں گے جتنی بات رسول کے مطابق ہو. کیوں؟ ان تمام ائمہ کا قول ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بات اگر اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کی بات یعنی قرآن و حدیث سے اگر ہماری بات اگر ٹکراتی ہے، اس کے اپوزٹ اگر ہماری بات آتی ہے، ہماری بات کو چھوڑ دو. ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ اگر ابو حنیفہ نے کہا کہ میری بات اگر اللہ کی کتاب یعنی قرآن و حدیث سے اگر میری بات اگر ٹکراتی ہے، میری بات کو دیوار پر مار دو، یعنی چھوڑ دو. امام مالک نے کیا کہا؟ میری بات کو جوتے کے نیچے رکھ دو، یعنی چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں. پھر آج لوگ ان ائمہ کے نام پر اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنا دکان و مکان چلا رہے ہیں، اپنی دنیا کو سجا رہے ہیں، آخرت کو خراب کرتے ہوئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ دین کا علم حاصل کریں، سنت کا علم حاصل کریں، اللہ کے ہر مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. یاد رکھیں اللہ کا اصول ہے. اللہ نے سورۃ النساء میں کیا کہا؟ جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے، جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہے. کوئی مسئلہ، نماز کا طریقہ ہو، وضو کا طریقہ ہو، حج کا طریقہ ہو، زکوٰۃ کا طریقہ ہو، کسی بھی مسئلے پر، دین کے مسئلے پر اگر کنفیوز ہو گئے، تردد ہو گئے، تردد میں پڑ گئے، اختلاف میں پڑ گئے، تو دیکھیں گے اللہ کے رسول نے کیا کہا اور کیا کیا، اس چیز کو دیکھیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی پر جنت ملے گی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی پر رب خوش ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی پر رب محبت کرے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی پر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی پر جنت ملے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی پر قبر کے سوالات کے جوابات دے سکیں گے. جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, ان کی پیروی کرے گا, تو قبر میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہے, تب کہہ سکیں گے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. الحمدللہ. محترم سامعین, آپ لوگوں کے سامنے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام دین کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. اور جو ائمہ کی جو باتیں, جو اقوال میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ائمہ نے کچھ کام نہیں کیا. ان کی عزت ہمارے نزدیک ہے, ہم ان کے احترام کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہم ان کی ہر بات مانتے ہیں, انہی کی بات مانتے ہیں, لیکن اتنی ہی بات مانیں گے جتنا شریعت کے مطابق ہوگی, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگی. اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے, اللہ کا قرآن اور حدیث رسول کے مخالف اپوزٹ اگر کوئی بات ہے, ان کے بات کو چھوڑیں گے ہم, لیکن عزت کریں گے, ہم احترام کریں گے. یہ منہج سلف کا طریقہ ہے, یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے, یہ سلف حادات کا طریقہ ہے. اور ایک سورہ فرقان آیت نمبر 27 اور 28 میں دیکھیں, بہت اہم بات اللہ نے کہا. اللہ نے کہا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ظالم آدمی, اس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا, اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا اے کاش میں اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اسے آدمی, ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا اے کاش میں اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا, اے کاش میں اللہ کے رسول کے راہ پر چلا ہوتا, اور کہے گا اے افسوس میں فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا, اے کاش, اے افسوس میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. وضاحت کے لیے کہہ دوں, اے کاش میں کسی پیر کی پیروی نہ کیا ہوتا, اے کاش میں کسی پیر کا مرید نہ بنا ہوتا, اے کاش میں فلاں فقیر کی پیروی نہ کیا ہوتا, اے کاش میں 2.5 کلو ٹوپی والے کی پیروی نہ کیا ہوتا. وضاحت کے لیے تکلیف ہوتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر کوئی دوسرا بات کرتا ہے, جب اللہ کے رسول کے خلاف کوئی دوسرا بات کرتا ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مداخلت کوئی کرتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. تکلیف اس لیے اس بات پر نہیں ہوتی کہ ہمیں برا کہتے ہیں, بلکہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث نہیں ہے وہ حدیث کہہ کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, اپنی باتوں کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھو, سنت رسول ہے. کیا صحابہ نے نہیں کیا ہے؟ اگر کیا ہوتا تو کوئی بھی دلیل ہوتی, کیوں دلیل نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد قرآن خوانی کر لو, ثواب مل جائے گا. دلیل کہاں ہے اس کی؟ کس کے پاس ہے؟ اگر ہم ابو حنیفہ یا امام مالک یا احمد بن حنبل یا شافعی کی اگر بات کریں گے تو دیکھیں کیا انہوں نے کیا. انہوں نے آج جو بدعت و خرافات جو کر رہے ہیں لوگ, کیا انہوں نے کیا؟ کیا آج جو لوگ طریقہ رسول کو چھوڑ کر جو طریقہ اپنائے ہیں نماز کے بعد اجتماع دعا کرنے کا, کیا اللہ کے رسول نے کہا یا کیا؟ کوئی طریقہ ملتا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ آج لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹے باتیں کہتے ہیں. بہت سی مثالیں ہیں, اگر وقت ہوتا تو ان چیزوں کو بیان کیا جاتا, لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ تمام مسائل کو بیان کریں. آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسئلے پر رسول کی اتباع کریں تب کامیاب ہوں گے. ہر مسئلے پر نماز کا طریقہ رسول کے مطابق ہو. اگر معلوم نہیں ہے آ کر ہم سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول سجدہ کیسے کرتے تھے, اللہ کے رسول قیام کیسے کرتے تھے, اللہ کے رسول ہاتھ کہاں باندھتے تھے, سینے پر یا ناف کے نیچے, اللہ کے رسول ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے, اللہ کے رسول تشہد میں کس طرح بیٹھتے تھے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوم کس طرح کرتے تھے, روزہ, صوم یعنی روزہ کس طرح رکھا کرتے تھے, حج کس طرح کیا کرتے تھے, زکوٰۃ کس طرح دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول اخلاق کیا ہے, کوئی اگر بتانے والا نہیں ہے ہم سے آ کر پوچھیے, ہم بتائیں گے, ہم سکھائیں گے, ہم تعلیم رسول سنت کی تعلیم دیں گے. پوچھے تو صحیح. علم استادوں سے علم حاصل کریں, گوگل سے نہیں, ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. غلط چیز کو اپنا لیے, پھر 10 سال کے بعد معلوم ہوا کہ اب تک جو کر رہے تھے وہ جھوٹی چیز تھی. اس لیے حدیث رسول کا علم حاصل کریں, اللہ کے رسول کی اتباع کریں. چہرے سے معلوم ہو کہ مسلمان ہیں, ایسے بنے. چہرے سے معلوم ہو کہ مسلمان ہیں, ایسے بنے. معافی چاہتا ہوں, ایک بات کہہ رہا ہوں, آج جو لوگ داڑھی کو جو کاٹ رہے ہیں, یہ حدیث ہے, وہ بخاری حدیث نمبر 5892. مسئلہ تو الگ ہے کہ ایک مشتی نیچے داڑھی کاٹنے کا مسئلہ, اس کو چھوڑیں, ایک مشت تک تو چاہیں. یہ جو مشرکین جو ہے یہ ان کی کاپی ہے, اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 5892 میں. اللہ کے رسول نے کیا کہ حدیث وفر اللحیہ, اس سے پہلے کہ لفظ کیا ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی کو بڑھاؤ. یعنی داڑھی کو بڑھانا واجب بھی ہے اور مشرکین کی مخالفت بھی کرنا ہے. آج لوگ نام کے لیے تھوڑی بہت چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی حرام نہیں, یاد رکھیں اس چیز کو. اگر دلیل چاہیے تو نماز کے بعد ملے, انشاءاللہ دلیل دوں گا. صرف ایک حدیث نہیں, بہت سی حدیثیں ملیں گی. کب تک اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے؟ بروز قیامت جب ہم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ جب حوض کوثر کے بعد جب پانی پینے کا جب مسئلہ آئے گا, کیا چہرہ لے کر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہماری نماز اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے, ہماری زندگی رسول کے مطابق نہیں ہے, ہمارے دین کی تمام مسائل رسول کے مطابق نہیں ہے. کیا لے کر کھڑے ہوں گے ہم لوگ؟ کیا نہیں کیا ہے ہمارے پاس؟ کس چیز میں ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ گرچہ آپ کو میرے الفاظ برے لگ رہے ہوں, لیکن یاد رکھیے سنت کی اہمیت جو جانے گا وہ سنت کی قدر کر سکے گا. گولڈ جو ہوتا ہے, گولڈ سونا, انسان جانتا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. اگر جانور کے ہاتھ میں دیں گے تو کیا اس کی اہمیت معلوم ہے؟ اس کو جانے گا وہ. اگر بندر کے ہاتھ میں اگر سونے کی اگر انگوٹھی دے دے, رنگ دے دے, وہ کیا دیکھے گا؟ چبائے گا, چبا نہیں سکے گا, پھینک دے گا. اسی لیے سنت کی اہمیت کو جو آدمی جانے گا وہ اس کی قدر کرے گا, وہ اس کی پیروی کرے گا. اللہ کے رسول کی اتباع کرے, اس میں جنت ہے, دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی. دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی, آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, دین کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی اتباع کریں, شریعت کے علم حاصل کریں. آج ہم لوگ سنت رسول کی تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آج لوگ بدعات کو دین بتا رہے ہیں. لوگ ہر بدعات کو کہتے ہیں لوگ کہ دین کا مسئلہ ہے, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. کیوں؟ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو حدیث رسول معلوم نہیں ہے. ہم لوگ کچھ نہیں جانتے, قرآن کو پڑھنا صحیح سے نہیں آتا, حدیث رسول کا علم نہیں ہے. اس لیے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہر بدعت کو سنت کہتے ہیں, ہر خرافات والی چیز کو سنت بتاتے ہیں, ہر بری چیز کو اچھی بنا کر پیش کرتے ہیں. یاد رکھیں, کبھی کبھار زیادہ مسالے والی چیز پیٹ کو خراب کر دیتی ہے. کبھی کبھار زیادہ مسالے والی چیز پیٹ کو خراب کر دیتی ہے. اسی لیے دین جیسا ہے ویسے قبول کریں, اس میں زیادہ ملاوٹ کی کوشش نہ کریں. اس سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے, ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے, ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی.